نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. بعدہ انگد بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین کرام، حالات کی مناسبت سے ہم نے سلسلے طلاق کے احکام و مسائل کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں انشاءاللہ کل 12 خطبے ہوں گے. 2 خطبے آپ سن چکے ہیں، آج کا یہ تیسرا خطبہ ہے اس سلسلے کا، جس کا عنوان ہے طلاق کی نوبت نہ آئے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ناپسندیدہ چیز طلاق کی نوبت نہ آئے اور اس طرح کے مسائل کھڑے نہ ہوں جن کا سہارا لے کر کے وہ لوگ جنہیں دین کی دعوت دینا اور دین سکھانا ہماری ذمہ داری تھی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس کے لیے منتخب کیا تھا، وہ لوگ ہمارے اس مکمل اور پیارے دین میں مداخلت کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ باتوں کا اس سلسلے میں خیال رکھیں، جیسے کہ نیک اور دیندار رشتے کا انتخاب کریں، آسان اور کم خرچ والی شادیاں کریں، اسی طرح سے حسن معاشرت اختیار کریں، یعنی بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت اختیار کرتے ہوئے ایک مثالی شوہر اور مثالی بیوی کا کردار ادا کریں، جس کے تعلق سے پچھلے خطبے میں یعنی خطبہ نمبر 2 میں ہم سن چکے ہیں. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو نہ جانیں اور پھر جاننے کے بعد پورے اخلاص کے ساتھ انہیں ادا کرنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے آج کے اس چوتھے خطبے میں تیسرے خطبے میں جس کا عنوان ہے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، قرآن و سنت کی روشنی میں میاں بیوی کے کچھ حقوق کو میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن قبل اس کے کہ میں میاں بیوی کے حقوق کو بیان کروں، ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بھی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی وہ قرآن کریم
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں ہوں گی۔ اگرچہ وقت کی قلت کی بنا پر کہیں حوالہ نہ دے سکوں تو بھی بعد میں ضرورت پڑنے پر کوئی بھی حوالہ طلب کر سکتا ہے، بلکہ آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے میں رہنمائی کر دوں کہ اس سلسلے میں یوں تو بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن بہت ہی مختصر، آسان اور جامع ترین کتابیں جو ہماری اور آپ کی اس مسجد میں لائبریری میں موجود ہیں، حافظ عمران ایوب لاہوری حفظ اللہ اور محمد اقبال کیلانی حفظ اللہ کی کتاب نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل پر یہاں موجود ہیں کتابیں۔ ان کتابوں کی طرف اگر ہم رجوع کریں، انہیں پڑھیں، تو ہم بہتر طریقے سے میاں بیوی کے حقوق کو سمجھ سکیں گے اور ادائیگی میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں شوہر کے حقوق کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گا۔ شوہر کے حقوق کیا ہیں ایک بیوی کے اوپر، لیکن شوہر کے جو بھی حقوق ہیں انہیں جاننے اور سمجھنے سے پہلے اس کی اہمیت کو ہم جانیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ اگرچہ میاں بیوی دونوں کے حقوق قرآن حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن شوہر کو اللہ رب العالمین نے قوام اور حاکم بنایا ہے، اور ایک درجہ اس کو عورت پر فضیلت عطا ہے، اس لیے اس کے حقوق کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 1159 اور ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1852 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کے لیے حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے شوہر کے حقوق کو، اس کی اہمیت کو بتلانا مقصد ہے کہ شوہر کا حق ایک بیوی کے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ صرف وہ اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کرے گی، اپنے شوہر کو اللہ کے برابر درجہ نہیں دے گی، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے خلاف اپنے شوہر کا کوئی حکم مانے گی، اس کے علاوہ شوہر کو راضی اور خوش کرنے کے حتی الامکان کوشش کرے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی عورت اپنے رب کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، اپنے رب کو بھی راضی اور خوش نہیں کر سکتی، اس کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرے۔ حق الزوج علی زوجته، لو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها۔ یہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1533 میں ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، اور اس کے حق کی اتنی اہمیت ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شوہر کا اس کی بیوی کے اوپر یہ حق ہے کہ اگر شوہر کے جسم میں کہیں کوئی پھوڑا ہے، کہیں کوئی زخم ہے اور اس سے خون اور پیپ بہ رہا ہے، رس رہا ہے، تو وہ عورت اپنے اس شوہر کے زخم کو چاٹے تو بھی اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ ما ادت حقہ، حق الزوج علی زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما ادت حقہ، کہ اگر اس کے شوہر کے جسم میں کہیں کوئی زخم ہے اور اس سے خون اور پیپ بہ رہا ہے، اس زخم کو وہ چاٹتی ہے تب بھی اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ صحیح الجامع الصغیر کے اندر حدیث نمبر 3143 میں۔ یہ اتنا بڑا درجہ ہے شوہر کا اور اتنی اہمیت ہے شوہر کے حقوق کی۔ اب آئیے دیکھیں کہ شوہر کے حقوق میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق کیا ہے ایک عورت پر، ایک بیوی پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جس چیز کی بہت اہمیت دی ہے وہ یہ ہے کہ ترمذی کی حدیث نمبر 1160 اور نسائی میں حدیث نمبر
8971 में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा रजुलु दआ ज़ौजतहु लिहाजतिही फलतअतिही व इन कानत अला तन्नूर, कि अगर आदमी अपनी बीवी को अपनी हाजत के लिए बुलाए तो उसे चाहिए कि वो जरूर आए, चाहे वो तन्नूर पर हो। यानी वो किचन में है, खाना बना रही, रोटी बना रही है, बहुत अहम तरीन काम कर रही है, लेकिन शौहर ने तलब कर लिया अपनी हाजत के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, तो उसे छोड़कर आना पड़ेगा। एक शौहर की हक़ ज़ौजियत, उसकी जिनसी ख्वाहिश, उसकी वो फितरी जज्बे की तस्कीन, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जोड़ा बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक चीज है कि उसने तुम्ही में से तुम्हारा जोड़ा बनाया है, जिसके जरिए से तुम सुकून हासिल करते हो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी है। तो इस जिनसी तस्कीन के लिए अगर एक शौहर अपनी बीवी को तलब करता है तो बीवी का फर्ज बनता है कि उसे वो पूरा करे, उसके साथ उसके बुलाने पर जाए, वो इनकार नहीं कर सकती। यहां तक कि एक दूसरी रवायत के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो ऊंट पर सवार है, अगर वो कजावे पर सवार है, तो भी अपने शौहर के बुलाने पर वो इनकार नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत कजावे पर, यानी वो उस गद्दी जो ऊंट पर या घोड़े पर जो कसी जाती है बैठने के लिए, उस पर सवार, यानी सफर की तैयारी में कहीं जा रही है, लेकिन शौहर ने तलब कर लिया, तो उसे आना जरूरी। जिससे इन सारी अहादीस से हमें पता चलता है कि शौहर के जिनसी जज्बे की तस्कीन या औरत का सबसे अहम तरीन फरीजा है, और ये मकासिद निकाह में से अहम तरीन मकसद भी, और इसे ना अदा करने की बिना पर बहुत सारे फितने और फसाद खड़े होते हैं। तलाक की जो नौबत आती है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ ये होता है कि दोनों एक दूसरे के जिनसी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करते। इसी वजह से एक आदमी शादीशुदा होने के बावजूद भी बुराई में मुलविस हो जाता है। अगर उसकी अपनी ख्वाहिश अपने घर पर पूरी हो रही है तो फिर वह हराम तरीके क्यों अपनाएगा। और ये औरत उसके उस ख्वाहिश का एहतराम ना करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है और अपने घर को बर्बाद करती है, और अपने शौहर के मोहब्बत मवद्दत से, उसकी उल्फत से, उसकी चाहत से महरूम हो जाती है, और अपने शौहर को गलत रास्ते पर डाल देती है। इसलिए इसकी अहमियत को समझना जरूरी है और उसे पूरा करने की हद तक इंसान कोशिश करनी चाहिए। ये कहने के लिए बहुत छोटा सा लफ्ज है, लेकिन आप जानते हैं कि ये जिनसी जज्बा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरी इंसान के अंदर रखा है, और जिसकी तस्कीन के लिए न सिर्फ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल और जायज जरिया रखा है, बल्कि उसमें अजर और सवाब भी रखा है। फरमाया कि तुम्हारी शर्मगाहों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदक़े का सवाब रखा है, यानी अपनी जिनसी ख्वाहिश को तुम हलाल तरीके से पूरी करो तो अल्लाह ताला उसको तुम्हें सवाब देता है, सदक़े का सवाब देता है। तो ये बहुत ही अहम है, और ये उस वक्त तक पूरा नहीं होता है जब तक कि दोनों फरीक यानी मियां बीवी इसके लिए अपने आप को पूरी तरह से आमादा तैयार ना करें, एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत ना करें, एक दूसरे को उसके मौके ना अता करें। उसके लिए बहुत सारी चीजों का एहतमाम करना जरूरी होता है। जैसे औरत उसके लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करे, और औरत का ये हक है कि अपने शौहर को मोहब्बत भरी निगाहों से देखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ भी रहनुमाई की है कि औरतों में सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो उसे खुश कर दे। ये सारी चीजें उसमें आती हैं, उस जिनसी जज्बे की तस्कीन के लिए ये सारी हिदायत है कि वो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करे। इसीलिए अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अंसारी सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी मुलाकात कराई थी। जब मुहाजिरीन मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे तो जिनके रहने बसने का इंतजाम नहीं था, तो आपने मदीना के मुसलमानों से उनका भाईचारा कराया था ताकि रहने का इंतजाम हो जाए। तो सलमान फारसी की भाईचारगी उनसे अबू दर्दा रज़ी अल्लाह से हुई।
تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ ایک بار اپنے بھائی کے گھر گئے، ابو دردہ کے گھر گئے تو شوہر گھر پر نہیں تھے، ان کی بیوی ام دردہ رضی اللہ عنہ گھر پر موجود، دیکھا تو ان کی بیوی میری کچیلی حالت میں ہے، کہا کہ کیا بات، تم ایسی کیوں ہو، اپنے آپ کو اس طرح سے کیوں بنا کر تم نے رکھا ہے؟ تو کہا میں کیا کروں، تمہارے بھائی ابو دردہ کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، وہ میری طرف پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنے عبادتوں میں مشغول ہیں، روزے پہ روزے رکھتے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، انہیں میری حاجت ہی نہیں، تو میں کس کے لیے زبردستی اختیار کروں؟ اور پھر اس کے بعد ایک لمبا واقعہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کے نفلی روزے کو توڑوایا، انہیں رات میں اپنی بیوی کے پاس سونے پر مجبور کیا، اور ان کی رات میں جب آدھی رات گزرنے کے بعد نماز کی اٹھے تو تہجد کی نماز پڑھی، اور پھر آخر میں بتلایا کہ میرے بھائی تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اسے بھی ادا کرو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا میرے بھائی ابو دردہ کے ساتھ آج ہوا ہے اور میں نے انہیں یہ تلقین کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا، اے سلمان تم نے جو کچھ کیا بہت صحیح کیا، اچھا کیا، یہ نیکی نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی عبادت میں لگا رہے، روزے پر روزے رکھے نفلی، اور نفلی نماز میں رات بھر گزار دے اور بیوی کا حق ادا نہ کرے، تو یہ حق ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے آپ کو بالکل سادہ سودہ رکھا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس پر اعتراض کیا کہ اپنے آپ کو ایسا کیوں رکھا ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو اس کی حاجت نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر شوہر گھر پر موجود ہے، شوہر کو حاجت ہو سکتی ہے، تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے لیے ذمہ داری اختیار کرے، دن میں رات میں ہمیشہ ہر وقت بنی شوہری رہے، اور جب بھی شوہر طلب کرے دن میں رات میں تو وہ انکار نہ کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو منع کیا ہے کہ اگر اس کا شوہر اس کے گھر پر موجود ہے تو نفلی روزے نہیں رکھ سکتی۔ ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 1947 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی عورت جس کا شوہر اس کے گھر پر موجود ہے تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھ سکتی۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک عورت آئی۔ یہ عورت کی کون تھی؟ یہ ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر صفوان بن معطل جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں، اور خود کا تو یہ حال ہے کہ صبح سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن معطل سے پوچھا، وہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے، وہی موجود تھے، بیوی شکایت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صفوان کیا بات؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتی ہے کہ نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفلی نماز اتنی لمبی لمبی پڑھتی ہے کہ دو سورتیں پڑھتی ہے ایک ایک رکعت میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ایک سورت میں ایک رکعت بھی کافی ہو جاتی ہے، اتنی لمبی مت پڑھا کرو، یعنی شوہر کی حاجت ہے رات میں اور تم کھڑے ہو کر نفلی نماز پڑھ رہی ہو، اتنی لمبی لمبی پڑھ رہی ہو، ایک رکعت میں دو سورتیں پڑھتی ہو، اتنی لمبی پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک سورت بھی پڑھ لیے تو کافی ہے۔ کہا اور جو یہ کہہ رہی ہے کہ جب یہ روزہ رکھتی ہے تو میں اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفلی روزے لگاتار رکھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، اور میں جوان آدمی ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں کہاں تک صبر کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں جب جس عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ اور کہا اللہ علیہ وسلم یہ جو میری شکایت کر رہی کہ میں صبح سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہوں پھر فجر پڑھتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری خاندانی عادت، میں ایسے خاندان سے ہوں جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، مشہور ہے، یہ لوگ دن چڑھے تک سوتے ہیں، ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جب تمہاری آنکھ کھلے تو نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ جب صفوان بن معطل کی بیوی نے شکایت کی تو اس سے پتا چلا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی جنسی خواہش کا پورا احترام کرے، اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، اس کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر وہ بہت لمبی لمبی رات کا قیام نہ کرے، بلکہ شوہر کے جنسی خواہش کا احترام کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کو اگر ادا کرے گی تو انشاءاللہ بہت ساری قسموں سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے شوہر کے حقوق میں سے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء،
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی فضیلت، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی برتری ہے جو اللہ رب العالمین نے فطری طور پر، پیدائشی طور پر مرد کو حاکم بنایا ہے. اسے قوت میں، اسے طاقت و قوت میں، اس کے اعضاء میں اللہ نے طاقت دی ہے، اس کی عقل میں بلندی دی ہے. اور ایک اور وجہ ہے کہ اس مرد نے اس عورت پر خرچ کیا ہے. تو مرد عورت پر خرچ کرتا ہے، اس لیے وہ حاکم ہے، وہ اس سے برتر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں عورتوں دونوں کے حقوق ہیں، لیکن مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ زیادہ فضیلت. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کی برتری کو تسلیم کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. رب نے مجھے جیسا بنایا ہے، جو بھی بنایا ہے، میرے اوپر جو بھی پابندیاں عائد کی ہیں، فریضہ عائد کی ہیں، میں اس پر راضی ہوں. تو ایک عورت اپنے شوہر کی برتری کو تسلیم کرے کہ میرا شوہر میرا حاکم، اور پھر اس کا حکم مانے، اس کا حکم مانے، اس کی نافرمانی نہ کرے جب تک کہ وہ شوہر اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی حکم نہ دے، تب تک اس کی فرمانبرداری کرتی رہے. جیسا اور اس کی بڑی فضیلت ہے، مسند احمد کی جلد نمبر 1 میں حدیث نمبر 191 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت، کہ ایک عورت اگر 5 وقت کی نماز ادا کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ اکبر. یہ عورت کے لیے کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جیسا اسے پیدا کیا ہے ویسے اس پر فریضے عائد کیے ہیں، اور اس کے لیے آسانی ہے، اتنے کام کر لے، جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کیونکہ اللہ رب العالمین جو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، اس کا وعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت یا تکلیف نہیں دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مزید تاکید کی ہے، جیسا کہ ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 1933 میں ہے کہ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی پھوپھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو، شوہر والی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا تمہارا معاملہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طاقت بھر اس کی نافرمانی نہیں کرتی ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکے میں اس کی حق میں کوتاہی نہیں کرتی ہوں، الا یہ کہ میری طاقت سے زیادہ ہوں. اگر میں عاجز زیادہ ہوں، میں نہ کر سکوں تو اور بات ہے، لیکن میں اپنی کوشش پر، اپنی طاقت پر اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا دیکھ لو، اپنے شوہر کے حق کو پہچان لو، وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے. یعنی اگر تم نے اس کی خدمت کی، اس کی اطاعت کی، تو تمہارے لیے وہ جنت کا دروازہ ہے، اور اگر تم نے اس کی نافرمانی کی، اس کے حق کو ادا نہیں کیا، تو یاد رکھو تمہارے لیے جہنم بھی بن جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے شوہر کے حق کو بتلایا ہے. اسی لیے ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور اپنے شوہر کے گھر کے کام کاج کو سنبھالے، اس کے بچوں کی نگہداشت کرے، ان کی تربیت کرے، اس کے لیے اس کے گھر کی درستگی کا اہتمام کرے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک عورت پر واجب اور فرض ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کا کام کاج کرے. اور اس سلسلے میں قرآن حدیث سے انہوں نے استدلال بھی کیا ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے کے واقعات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی جہاں کرتی تھی، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سید النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ خود علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر چکی چلاتی تھی، ان کے ہاتھ میں گھٹے پڑ جاتے تھے، اور کتنی خدمت کرتی تھی. اس کا واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں ایک غلام مانگنے کے لیے کہ گھر میں بہت کام کاج ہے، میں تھک جاتی ہوں، ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں، مجھے غلام دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں ایک تصویر سکھلائی، جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہا کرو، جسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. تو عورتیں اللہ کے وسلم کے زمانے کی، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہو، چاہے نبی کی بیویاں ہوں، صحابہ کی بیویاں ہوں، یہ سب اپنے شوہروں کے گھروں کا کام کاج کرتی تھی. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے واجب ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کا کام کاج کرے. اسی طرح سے شوہر اگر گھر پر موجود نہیں ہے، غیر حاضر ہے، کہیں سفر پر گیا ہے، کسی کام سے باہر گیا ہے، اور مرد کو جانا ہی پڑتا ہے، کام کاج میں باہر جانا پڑتا ہے، تو ایسی حالت میں بیوی کا یہ حق ہے،
بیوی پر یہ واجب ہے کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں، مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 2682 ہے، فرمایا خیر النساء التي اذا نظرت اليها سرتك واذا امرتها اطاعتك واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تمہاری اطاعت کرے، فوراً اس بات کو بجا لائے، اور جب تم گھر پر موجود نہ ہو، غیر حاضر رہو، تو تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ بیوی کا حق ہے۔ اسی طرح سے یہ حق ہے شوہر کا اس کی بیوی کے اوپر کہ بیوی اس کی غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها، کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے مگر اپنے شوہر کی اجازت سے۔ تو کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا الطعام، کیا کھانا بھی خرچ نہیں کر سکتی، کھانے پینے کی چیز بھی کسی کو نہیں دے سکتی؟ آپ نے فرمایا کہ ذالک افضل اموالنا، یہ تو ہمارا بہتر مال ہے، یعنی کھانا بھی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2295۔ تو شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں خردبود نہیں کر سکتی، ہاں اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرے گی، جو اس کا حق ہے، جیسا انشاءاللہ آگے آئے گا، اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرے گی۔ اسی طرح سے ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مال کو بھی اپنے شوہر کی رضامندی کے بغیر، اس کے پوچھے بغیر خرچ کرے۔ اس کا اپنا ذاتی مال ہے تو بھی اپنے شوہر سے پوچھے میں فلاں کو دینے جا رہی ہوں، میں فلاں جگہ لگا رہی ہوں، کیا میں خرچ کروں؟ کیونکہ شوہر اللہ رب العالمین نے جو حاکم بنایا ہے تو اسے اجازت لینا، اس کا مشورہ لینا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يجوز لامرأة عطية في مالها الا باذن زوجها، کوئی عورت اپنے مال میں سے کسی کو عطیہ نہ دے مگر اپنے شوہر کی اجازت سے۔ یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث نمبر 825 ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں کسی کو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے، کسی کو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے۔ ولا تعذن فی بیتہ الا باذنہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5195 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1026 میں ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے کی اجازت نہ دے۔ لیکن اس سلسلے میں جب شوہر کی اجازت ہو، عام اجازت ہو، بول کے رکھا ہو کہ ہاں فلاں 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 ہمارے گھر میں آ سکتے ہیں، تو انہیں اجازت دے سکتی ہے۔ لیکن کوئی اجنبی آ جائے تو پہلے شوہر سے پوچھے کہ ان کے گھر میں آنے کی اجازت دوں، ان کی مہمان نوازی کروں، اس کے بعد ہی وہ بلا سکتی، ورنہ گھر کے دروازے سے واپس لوٹا سکتی۔ یا اسی طرح سے شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی اس کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ جب اس کی وجہ پوچھی عورتوں نے کہ اس کی وجہ کیا جہنم میں جانے کی، تو آپ نے یہ وجہ بتلائی تھی کہ اپنے شوہروں کے ناشکری ہوتی، بہت لان تان کرنے والی ہوتی، شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں، اور اسی لیے ایسے عورتوں کے لیے وعید ہے کہ لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا تشکر لزوجها۔ یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حدیث نمبر 1944، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عورت کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، یہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو عورت اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ اس طرح سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خود بھی گھر سے نہیں نکل سکتی۔ جب کہیں جانا ہو شوہر سے اجازت لے کر ہی گھر سے نکلے، اور اگر شوہر اپنا گھر کہیں تبدیل کر رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، تو عورت منع نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے جہاں بھی وہ جاتی، جہاں بھی وہ گھر لیتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ وہ بھی منتقل ہو، وہ بھی جائے، یہ بیوی کا حق ہے۔ اسی طرح سے کچھ حقوق بیویوں کے بھی ہیں جو انشاءاللہ میں اس خطبے میں ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے بھی یہ بھی جاننے کی جس طرح سے شوہر کے حقوق کی اہمیت ہے، ایسے بیویوں کے حقوق کی بھی اہمیت۔ جس طرح سے ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے جنسی خواہش کا احترام کرے، اسے پورا کرے، ایسے ہی ایک شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بیوی کی جنسی خواہش کا احترام کرے، اسے پورا کرنے کے لیے وہ بھی تیار رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِلزَّوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، مردوں کو مخاطب کیا کہ تمہارے لیے تمہاری بیوی پر بھی، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔
یعنی ایک شوہر اپنی بیوی کو یوں ہی چھوڑ کر گھر میں نہیں رکھ سکتا ہے کہ کہیں بھی گھومے پھرے اور بیوی اپنے گھر میں پڑی رہے، اس کے حق زوجیت ادا نہ کرے۔ اب کتنا دن تک، کتنے مہینے تک ایک شوہر اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، غائب رہ سکتا ہے، اس کے سلسلے میں کوئی اللہ کے وسلم کی طرف سے کچھ حد بندی نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے سے کچھ فتوے دیے ہیں، کچھ رائے دی ہیں، جیسے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شوہر کے لیے ضروری ہے کہ ہر تیسرے دن اپنے بیوی کے پاس جائے۔ جیسے کہ 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو 3 دن کہیں اور رہ سکتا ہے، لیکن چوتھے دن اپنی بیوی کے پاس حاضر ہونا اسے ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر دور سفر پر ہے، جیسا کہ وہ فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی آبادی بڑھی، اسلامی جب فتوحات بڑھے، اسلامی مملکت میں توسیع ہوئی اور بہت دور دور صحابہ بارڈروں پر جہاد کے لیے گئے، تو اس وقت فوجیوں کا گھر پر آنا مشکل ہوتا تھا، تو انہوں نے ایک قانون بنایا کہ 4 مہینے کے بعد ہر فوجی کو لوٹ کر اپنے گھر جانا ہے اپنی بیوی کے لیے۔ تو باہر رہتا ہے تو 4 مہینے پر لوٹ کر اپنے گھر آئے۔ آج لوگ 2-2 سال باہر چلے جاتے ہیں، نہیں آتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی سخت مجبوری ہے اور بیوی بھی اس کی اجازت دیتی ہے تو درست ہے۔ اگر بیوی اجازت نہیں دیتی ہے تو ایک شوہر 4 مہینے سے زیادہ اپنے بیوی سے دور نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے شوہر کا ایک حق اس کی بیوی کے اوپر، یعنی بیوی کا ایک حق اس کے شوہر کے اوپر یہ ہے کہ وہ شوہر اس کا سب سے پہلا حق اس کا حق کے مہر ادا کرے۔ جس مہر کے ذریعے سے اس نے اپنے زوجیت میں اسے لیا ہے، اس کی عصمت کی، اس کی عزت کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اس مہر کو پہلے ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی ادا کر دو۔ اگر عورت اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیتی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ ٹال مٹول نہیں کر سکتے، آپ ہیلے بہانے نہیں کر سکتے، آپ اس پر جبر نہیں کر سکتے کہ میں نہیں دوں گا تو مجھے معاف کرو، جیسا کہ بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ بیوی کو اس کا مہر دینا یہ شوہر کے لیے ضروری۔ اسی طرح سے مہر کے علاوہ بھی بیوی کے رہنے کھانے کا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کا، اس کی دینی تربیت کا انتظام کرنا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ جس حیثیت کا رہنے کے لائق ہے، گھر کے لائق ہے، وہ اس حیثیت کا انتظام کرے اپنی بیوی کے لیے۔ یہ شوہر کا حق ہے کہ اپنی بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرے۔ یہ کتنی گری ہوئی بات ہے کہ ایک شوہر شادی سے پہلے ہی طے کر لیتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو رہنے کے لیے جہیز میں کیا دے رہے ہو۔ اپنی بیوی کے گھر سے ہی پہلے مانگنا شروع کر دیتا ہے، مجھے فلیٹ جو رہنے تمہاری بیٹی کو رکھوں گا، مجھے گاڑی جو تمہاری بیٹی کو گھماؤں گا، مجھے اتنے بیلنس جو تمہاری بیٹی کو کھلاؤں گا۔ نہیں، بلکہ ایک شوہر کا یہ حق بنتا ہے، اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو رہنے کے لیے، کھانے کے لیے انتظام کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسکنوہن من حیث وجدکم، یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم رہ سکتے ہو اپنی بیوی کو رہنے کا انتظام کرو، اس کو تم ٹھہراؤ۔ اور صرف یہی نہیں کہ رہنے کا، بلکہ حسن معاشرت، ایک مثالی شوہر بن کر اس کے ساتھ اچھے رہن سہن اختیار کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ بھلائی کے طریقے سے، اچھے طریقے سے اسے رکھو، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کا اس کے شوہر کے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایطعمھا اذا طعم، جب وہ کھائے تو خود عورت کو بھی کھلائے۔ یعنی جس حیثیت کا، جس کوالٹی کا خود کھاتا ہے، جا کر ہوٹلوں میں باہر کھاتا ہے، اپنی بیوی کو بھی کھلائے۔ یہ نہیں کہ خود جا کر اچھا باہر کھا لے اور بیوی کو گھر میں دال روٹی پر ٹرکا دے، بلکہ جس حیثیت کا وہ خود کھاتا ہے اپنی بیوی کو بھی کھلائے۔ وَأَن يَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَىٰ، اور جو وہ پہنے اپنی بیوی کو بھی پہنائے۔ یعنی جس قیمت کا، جس حیثیت کا کپڑا خود پہنتا ہے، خود کے لیے خریدتا ہے، اپنی بیوی کے لیے بھی کپڑا خریدے۔ اپنے لیے 2-4 جوڑے 6 جوڑے خریدتا ہے، بیوی کو ایک بھی نہیں بناتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ جیسا جس حیثیت کا خود پہنتا ہے اپنی بیوی کو پہنائے۔ وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور اس کے چہرے پر نہ مارے۔ یعنی اگر کبھی کسی نافرمانی پر، کسی سرکشی پر اسے اگر سزا دینی پڑے تو چہرے پر نہ مارے، حتی الامکان تو مارنے سے پرہیز کرے، لیکن اجازت ہے، اگر ضرورت پڑ جائے تو مار سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم نے خود اجازت دی ہے، لیکن یہ آخری حربہ ہے، آخری درجہ ہے، اور وہ بھی ممانعت ہے کہ ایسی مار نہ مارے کہ جس سے زخم آئے، یا چہرے پر نہ مارے۔ ولا یقبح، اور اسے برا بھلا نہ کہے، اسے گالی گلوج نہ کرے، اس کے عیب کو نکال کر کے اسے تانے نہ دے، اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو، اس کے گھر والوں کو گالیاں نہ دے، اسے برا بھلا نہ کہے۔ ولا یہجر الا فی البیت، اور کبھی ناراض ہو کر اسے رخ پھیرے، اسے
ناراض ہو جائے چھوڑے تو گھر کے اندر ہی چھوڑے. یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے, جا کہاں دنیا میں جانے کا ہے. نہیں, اگر ناراض ہو گیا کسی بات پر, لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, تو اسے گھر کے اندر ہی چھوڑے. اس کے ساتھ سونا چھوڑ دے, اس سے بات کرنا چھوڑ دے, لیکن گھر سے باہر نہ نکالے. جیسا کہ علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ایک بار انبن ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھے کہ فاطمہ تمہارے چچیرے بھائی کہاں ہے, علی کہاں ہے؟ تو کہا ہمارے ان کے درمیان تھوڑی سی بات ہو گئی ہے, وہ ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے. تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا, کہا جاؤ دیکھو کہاں ہے. گئے دیکھے تو مسجد کے اندر وہ سو رہے تھے. یعنی بیوی کو گھر کے اندر چھوڑا اور اپنا جا کر مسجد کے اندر سو رہے تھے. تو کبھی کبھی میاں بیوی میں ناراضگی ہو جاتی ہے تو بیوی کو گھر سے باہر نہ نکالے, خود اپنا نکل جائے, اپنا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر گھر میں آ جائے. یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1500 ہے. اسی طرح سے اپنی بیوی کی عزت و عصمت کی حفاظت کی ایک شوہر انتظام کرے, اسے برائی کی طرف نہ جانے دے, بے حیائی کی طرف نہ جانے دے. اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 2367 ہے, فرمایا ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن کی طرف دیکھے گا نہیں, اور ایسے لوگ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے. وہ 3 قسم کون لوگ ہیں؟ العاق لوالدیہ, اپنے والدین کا نافرمان. اور دوسرا ہے والمرأة المترجلة المتشبہہ بالرجال, وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی, مردانہ عورت جو ہے تو عورت لیکن لباس پہنتی مردوں کا, چال ڈھال رکھتی مردوں کا, بال کٹاتی مردوں کی جیسی, اپنے آپ کو مرد بناتی ہے, ایسی عورت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی. اور تیسرا ہے الدیوس. دیوس کسے کہتے ہیں؟ مسند احمد کی روایت ہے, دیوس وہ شخص جو اپنے اہل و عیال میں برائی کو, بے حیائی کو دیکھتا ہے لیکن دفاع نہیں کرتا ہے, اسے باقی رکھتا ہے. یعنی اس کی بیوی, اس کے بچے بے حیائی کے کام کرتے ہیں, فحاشی کے کام میں مبتلا ہیں, لیکن آدمی کو غیرت نہیں آتی. ایسا آدمی دیوس ہے, یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, نہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھے گا. اسی طرح سے اپنی بیوی کی اسلامی تربیت بھی کرے. اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں فرمایا ہے, سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل ویال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ اس کی اسلامی تربیت کر کے, اس کی دین رہنمائی کر کے, اسے برائیوں سے بچا کر کے. تو اپنے بیوی بچوں کی اسلامی تربیت کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے, اس کا حق ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے, یعنی تہجد کی نماز کے لیے, قیام کے لیے, اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے, نہیں اٹھتی تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مار کر اٹھاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ تو خوب دین کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں, آپ خوب مسجدوں میں جا کر 5 وقتہ نمازی ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن تلاوت بھی کر رہے ہیں, لیکن بیوی بچوں کو کوئی فکر نہیں. بیوی گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی ہے, قرآن تلاوت کرتی ہے نہیں کرتی ہے, نہیں پڑھنا چاہتی تو ہمیں سکھانے کی فکر بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ خود جنت میں جانا چاہتے ہیں, جہنم سے بچنا چاہتے ہیں, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں اور جنت میں لے جانے کی کوشش کریں. اسی طرح سے اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان کے درمیان انصاف بھی کرنا یہ مرد کا حق. آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 بیویاں ہوں گی, اگر وہ ایک کی طرف زیادہ مائل ہوگا, دوسرے کا حق ادا نہیں کرے گا, تو قیامت دن آئے گا, اس کے جسم کا ایک حصہ مخلوط ہوگا, گرا ہوا ہوگا. بھائیوں کی گزارش تھوڑا آگے سے جائیں. ایک آخری بات یہ کہ مرد کے وفات کے بعد بیوی کا وراثت میں بھی حصہ ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 12 میں کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, کہ ان کے لیے 4تھائی حصہ ہے اگر تمہارے پاس اولاد ہے, اگر اولاد نہیں تو 8واں حصہ ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وراثت بھی بیان کی ہے کہ شوہروں کے مال میں بیویوں کی وراثت بھی ہے. اور یہ تو رہے میاں بیوی کے کچھ حقوق جو بیان کیے گئے. ہم سن کر کے ایسے اگر انہیں چھوڑ دیں گے تو اس کا ہمیں کوئی نتیجہ نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اپنے عمل میں نہیں لائیں گے. اگر عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اور اگر پھر بھی ان سارے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی یا کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ رہی ہے, اختلافات ہو گئے ہیں, تو اللہ نے ایک حل اور بتلایا ہے کہ آپ پہلے اصلاح کرنے کی کوشش تو کریں. ایک حکم مرد کی طرف سے, ایک حکم بیوی کی طرف سے متعین کریں, دونوں بیٹھ کر آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں, دونوں کو ملانے کی کوشش کریں. اگر وہ تو ملانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کا وعدہ کہ اللہ انہیں توفیق دے گا. اور اس سلسلے میں اگر انہیں تھوڑا سا جھوٹ بھی بولنا پڑے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. ایسے جھوٹ پر اللہ گناہ نہیں دے گا کہ اگر میاں بیوی کو ملانے کے لیے, انہیں ایک کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں گناہ نہیں دے گا انشاءاللہ. یہ چند باتیں تھی میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے جنہیں ہم ادا کریں تو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد اگلے خطبے میں یعنی
سلسلے طلاق کے احکام و مسائل کے چوتھے خطبے میں انشاءاللہ جو موضوع ہوگا وہ طلاق کا شرعی طریقہ ہے، اور اس سلسلے میں بھی اگر کسی کو کوئی سوال رہ گیا ہے، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، یا کسی کے دل میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو پرسنل رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انہیں باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سے پابند بنائے، ہم سب کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو بھی تمام ادا کرنے کی توفیق فرمائے، ہمیں اپنے حقوق کو پہچاننے کی اور خلوص کے ساتھ انہیں ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے زندگیوں میں سکون و اطمینان عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔